پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو وہ ہمارے نبی نے حضرت سعد کو بلایا, جاؤ. وہ ثابت مسجد میں نہیں آ رہے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, عشاء میں, 3 دن ہو گئے. وہ حضرت ثابت نماز پڑھنے نہیں آ رہے. بھائی واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو, تو جاؤ بلاؤ, معلوم کرو کیوں نہیں آتے. اب حضرت سعد, بولو ساتھ میں بولو, کون حضرت سعد, کن کے گھر پہ جا رہے؟ حضرت ثابت کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا, او نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ آواز سے, صلی اللہ. نہیں, ضرور پڑھنے میں آپ لوگ بہت کمزور ہیں. ہمارے صورت میں اتنی کمزوری نہیں ہے جتنی میں احمد آباد میں دیکھ رہا ہوں. پیار سے بولو صلی اللہ ہو. وہ بچہ جب نعت پاک پڑھ رہا تھا پورا مجمع جھوم جانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سعد کو, جاؤ ثابت کے گھر پہ جاؤ. یہ ثابت کے گھر پر گئے اور حضرت ثابت کو جا کر کہا نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ ہو, اور پوچھ رہے کہ 3 دن سے آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے, آج 4تھا دن ہے. تو وہ حضرت ثابت اتنا روئے, میرے نبی نے بھیجا, مطلب اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی کو میں یاد ہوں, میرے نبی میرے کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت سعد نے روتے روتے کہا وہ تو ہر امتی کو یاد کرتے ہیں, تمہاری بات نہیں, ہر امتی کو یاد کرتے ہیں. 3 دن ہو گئے تم نماز پڑھنے نہیں آئے. وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا سننا احمد آباد والوں, وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, میں وہاں پہ ان کے سامنے میں نہیں آ سکتا. تو حضرت سعد نے کہا کیا وجہ کیا ہے, آپ کیوں نہیں آؤ گے, کیوں مسجد میں نہیں آؤ گے, اللہ کے رسول بلا رہے. کہا اصل میں قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. بولو قدرتی طور پر میری آواز بہت, کسی کسی کی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے گا تو اپنے کو لگتا ہے کہ احمد آباد میں لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بولتا ہے. تو کہتے ہیں میری حضرت ثابت نے قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. اب میں میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے کچھ کہا اور میں نے کچھ کہا اور میری آواز اوپر ہو گئی. کہیں اللہ میرا ایمان تو نہیں چھین لیتا, میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا. اور 3 دن ہو گئے, صحیح معنی میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا, پانی بھی نہیں پیا, باہر کمانے کا بھی جی نہیں چاہتا. بس ڈر لگتا رہتا ہے کہ اگر میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی تو میرا ایمان چلا جائے گا, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کو کہو یہی مر جاؤں گا مگر اب نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا. میرے دوستوں حضرت سعد روتے روتے آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں یبکی کا یا سعد روتے روتے کیوں آئے, وہ بیمار ہے؟ کب بیمار نہیں ہے, معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. معاملہ یہ کہ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی ہے اور قرآن کریم میں آیا کہ جس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا اس کا ایمان ختم ہوگا, اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ وہاں ڈر رہے ہیں کہ میری آواز اوپر ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, میرا ایمان برباد ہو جائے گا. ارے قربان جاؤ میرے دوستوں ہمارے آقا پر, اللہ کی قسم ہے